یہ ساری دنیا حواس کے اوپر قائم ہے. حواس میں دو رخ ہوتے ہیں. ایک حواس وہ ہوتے ہیں جن میں تغیر ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے تغیر واقع ہوتا ہے اسی مناسبت سے رنگ پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں تغیر واقع نہیں ہوتا وہاں بے رنگی ہوتی ہے. حواس میں جو تغیر واقع ہوتا ہے دراصل وہ تغیر برائے بے رنگ سے ہوتا ہے، اور جیسی برائے بے رنگ میں تغیر واقع ہوتا ہے تو ایک رنگینی پیدا ہوتی ہے جو بے رنگی کہلاتی ہے. بے رنگینی میں تغیر واقع ہوتا ہے تو حواس میں درجہ بدرجہ ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت سارے رنگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کل رنگ کا مجموعہ بن کر کائنات بن جاتے ہیں. واحد میں سے اس تغیر کی شروعات ہوتی ہے. یہ تغیر خیال اور تصور کی راہیں طے کر کے محسوسات کی صورت اختیار کر لیتا ہے. خیال اور تصور اور محسوسات ایک دائرے میں سفر کرتے ہیں. جس طرح خیالات اور تصورات محسوسات بننے کے لیے سفر کرتے ہیں، اسی طرح یہ دوبارہ پلٹتے ہیں اور یہ سلسلہ ازل تابت قائم ہے اور قائم رہے گا. خیال اور تصورات کا سفر کرنا ہی دراصل زمانی اور مکانی فاصلوں کو متعین کرتا ہے. خیال اور تصور اور احساس جن مراحل سے گزر کر کسی مقام پر قائم ہوتے ہیں، اس مقام کو سمجھنے اور اس مقام کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں 3 شعوروں سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ 3 شعوروں سے گزر کر جس مقام پر غیر متغیر مقام کو دیکھتے ہیں، اس مقام کو لاشعور کا نام دیتے ہیں. نوع انسانی اب تک جس شعور سے واقف ہے وہ شعور چہارم کے ضمن میں آتا ہے. باقی 3 شعور یا 3 لاشعور کو سمجھنے کے لیے ہمیں وحی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک شعور کو چھوڑ کر باقی 3 شعوروں کو سمجھ لیا جائے تو وحی سے ہم واقف ہو سکتے ہیں. اور جب تک علم نبوت کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک 3 شعوروں سے واقفیت ممکن نہیں. کائنات کے مفکرین کو اگر فی الواقع کائنات کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو انہیں کسی نہ کسی طرح اس نظریے پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ یہ محسوساتی کائنات ہرگز مادی ذرات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ساری کائنات جس کو مادیت کے خول میں دیکھتے ہیں، یہ ساری کائنات جس کو ہم مادیت کے خول میں دیکھتے ہیں صرف شعور کا حیولہ عکس یا اسکرین ہے. مرشد کریم قلندر باب اولیاء نے کائنات کو 4 شعوروں کا مرکب بتایا ہے. پہلے شعور کا اصطلاحی نام نور مفرد رکھا ہے، دوسرے شعور کا اصطلاحی نام نور مرکب ہے، تیسرے شعور کا اصطلاحی نام نسمہ مفرد ہے، چوتھے شعور کا اصطلاحی نام نسمہ مرکب ہے. ان 4 شعوروں میں نسمہ مرکب عوام سے متعارف ہے. عوام صرف اسی شعور یعنی نسمہ مرکب کے حواس کو جانتے اور سمجھتے ہیں. بقیہ 3 شعور عامت الناس کے تعارف سے باہر ہے. اب تک ماہر نفسیات شعور چہارم سے ہٹ کر شعور چہارم سے ہٹ کر جس چیز کا سراغ لگایا ہے وہ شعور سویم یعنی نسمہ مفرد ہے. اسی شعور سویم یا نسمہ مفرد کو سائنسداں حضرات یا مفکرین اپنی اصطلاح میں لاشعور کا نام دیتے ہیں. لیکن ہم جب مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علم نبوت میں غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ان دونوں شعوروں کے علاوہ شعور اول اور شعور دویم بھی ہیں. الفاظ کی کمی کے باعث ہم ان دونوں شعور کو لاشعوری شمار کریں گے. یعنی ایک وہ شعور جو عوام سے متعارف ہے، ایک وہ شعور جو کسی حد تک مفکرین اور سائنسدانوں سے متعارف ہے، اور دوسرے وہ شعور جو صرف علم نبوت سے حاصل ہو سکتا ہے. ہم جب کائنات کی صاف میں تفکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی صاف میں ایک شعور اور 3 لاشعور پائے جاتے ہیں. اس کی ایکویشن یا فارمولہ اس طرح ترتیب پاتا ہے. پہلا شعور شعور اول نور مفرد، دوسرا لاشعور شعور دویم نور مرکب، تیسرا لاشعور شعور سویم نسمہ مرکب، چوتھا شعور شعور چہارم نسمہ مرکب. اس کو دوبارہ سنیے. پہلا لاشعور شعور اول نور مفرد، دوسرا لاشعور شعور دویم نور مرکب، تیسرا لاشعور شعور سویم نسمہ مفرد، چوتھا شعور
شعور چاروں 10واں مرتبہ. ان چاروں شعوروں میں سے شعور اول لامکان یعنی نور مفرد کی حیثیت لامکان کی ہے اور باقی 3 شعور مکان ہیں. یہ تینوں شعور اس لیے مکان ہیں کہ ان میں تغیر پایا جاتا ہے. مکان سے مراد اسپیس ہے اور پہلا ایک شعور چونکہ تغیر سے آزاد ہے اس لیے یہ لامکان ہے یعنی نور مفرد لامکان ہے. لامکانیت کا سفر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کائنات کے اندر موجود محوری گردش کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد طولانی گردش. محوری گردش اور طولانی گردش کے لیے قلندر بابا اولیاء نے ایک مثال دی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں مثلا گلاس دیکھتے ہیں یا گلاس پر نظر پڑتی ہے تو گلاس کو پہچاننے کے لیے ہمیں نزول و صعود کے 6 دائروں سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے ہمارے اندر گلاس کا واہمہ پیدا ہوتا ہے. واہمے میں جب گہرائی پیدا ہوتی ہے تو خیال بن جاتا ہے. یعنی ہم جب گلاس دیکھتے ہیں پہلے گلاس کا ایک ایسا حیولہ ہمارے ذہن پر وارد ہوتا ہے جس حیولہ میں نقش و نگار نہیں ہوتا لیکن نقش و نگار کا عکس ذہن پر پڑتا ہے. ایسا عکس جس کو دیکھ کر گلاس کو محسوس کر سکتے دیکھ نہیں سکتے. جب اس واہمے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو یہ واہمہ خیال بن جاتا ہے یعنی گلاس کی ایک شکل و صورت وارد ہونے لگتی ہے. لیکن گلاس اس شکل میں دیکھ نہیں سکتے. پھر یہ خیال اور گہرا ہوتا ہے تو یہ خیال تصور کی شکل اختیار کرتا ہے اور جیسے خیال تصور کی شکل اختیار کرتا ہے احساس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. فوراً یہ احساس تصور میں تصور خیال میں خیال واحد میں منتقل ہو جاتا ہے. جیسے ہی خیال تصور کی شکل اختیار کرتا ہے احساس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور فوراً ہی احساس تصور میں تصور خیال میں خیال واہمے میں منتقل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک وقت گلاس کو دیکھتے ہیں دوسرے وقت گلاس نہیں ہوتا. یعنی ہم نے جب گلاس کو دیکھا پہلے ہمارے ذہن پر واہمہ مرتب ہوا ایسا واہمہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے لیکن وہ گلاس ہے. پھر یہ واہمہ خیال بنا. خیال میں ایک شکل و صورت آئی. اس شکل و صورت نے جب گہرائی اختیار کی تو تصور بن گیا. یعنی ہم مادی گلاس کے نہ ہونے کے باوجود گلاس کو دیکھ رہے ہیں اور جب یہ تصور گہرا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر گلاس کو دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ہم گلاس کو دیکھ لیتے ہیں اور گلاس کو چھو لیتے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ محوری اور طولانی گردش میں سفر کر رہا ہے. محوری گردش کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کا ایک نقطے سے شروع ہو کر اسی نقطے پر ختم ہونا. محوری گردش کا یہ قانون ہی دراصل پوری کائنات کو متحرک کیے ہوئے. نزول اور صعود کا یہ عمل 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واقع ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دوبارہ پلٹ کر واقع ہو جاتا ہے. بار بار اس کا اعادہ ہوتا ہے. بار بار اس کا اعادہ جس رفتار سے ہوتا ہے وہ رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک چیز اپنی آنکھوں کے سامنے ساکت محسوس کرتے ہیں. حالانکہ کائنات میں کوئی شے ساکت و جامد نہیں ہے. کائنات میں ہر چیز اگر ساکت ہو جائے تو کائنات فنا ہو جائے گی. بات صرف اتنی ہے کہ کائنات کی جو رفتار ہے وہ اتنی تیز ہے کہ ہم اسے ساکت محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ واہمے سے شروع ہو کر خیال تصور اور احساس پھر تصور اور خیال تک نزول اور صعود کے 6 قدم ہوتے ہیں. کائنات کی ہر شے 6 دائروں میں سفر کرتی ہے جس میں 3 نزولی اور 3 صعودی ہے. یعنی کائنات 3 قدم نزول کرتی ہے اور 3 قدم صعود کرتی ہے. انہیں 6 مسافتوں کو روحانیت میں لطائف ستہ کہا جاتا ہے. مسافتیں تو 6 لیکن واہمے سے احساس تک درجہ بندی صرف 4 ہے اور یہ 4 بہت دراصل 4 شعور ہیں اور ان 4 شعوروں میں 1 شعور اور باقی 3 لا شعور ہیں. سب سے پہلے ہمیں واہمے سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے پھر خیال تصور سے اس کے بعد احساس کی درجہ بندی میں اس شے کا مشاہدہ کرتے ہیں.